الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ عز وجل علم میراث کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس کے 5ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ماسبق میں اصحاب فرائض کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اصحاب فرائض کتنے افراد ہیں، تو ان میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ 12 افراد ہیں جو اصحاب فرائض ہیں، جن میں سے 4 مردوں میں سے ہیں اور 8 عورتوں میں سے ہیں۔ اب اس کا یہاں سے تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے، تو ہم سب سے پہلے مردوں کے احوال کا بیان کریں گے، پھر عورتوں کے احوال کا بیان ہوگا۔ مردوں کے احوال میں سب سے پہلے نمبر پر جو لکھایا گیا تھا وہ باپ کا نام تھا، پھر اس کے بعد جد یعنی جد صحیح یعنی دادا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اخیافی بھائی کا نام تھا، اور پھر شوہر کا۔ تو ہم اسی ترتیب سے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے باپ کی حالات کا بیان ہوگا، پھر جد صحیح کی حالت کا بھی بیان ہوگا۔ تو دیکھیں، باپ کی کل 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی باپ کے وارث ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ 3 صورتوں میں باپ وارث ہوتا ہے۔ تو ان میں سے پہلی حالت جو ہے فرض مطلق کی ہے، یعنی اس صورت میں وہ صرف اور صرف ذو فرض ہوگا، اصحاب فرائض میں سے ہوگا، عصبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا جو فرض ہے، فرض مطلق کی صورت میں اس کا جو حصہ ہے وہ سدس یعنی چھٹا حصہ ہے، یعنی 1/6۔ دوسری حالت ہے ان کی فرض مع تعصب کی، یعنی ذو فرض بھی ہوگا اور پلس اسباب بھی ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کو ذو فرض ہونے کی وجہ سے چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور اسبا ہونے کی وجہ سے بقیہ مال جو دیگر ورثہ کو دے کر بچ جائے گا، دیگر ذو فرض کو دے کر بچ جائے گا، ان کو دیا جائے گا۔ اچھا، اور تیسری حالت ہے محض اسبا ہونے کی، صرف اسبا ہونے کی۔ یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ پہلی دونوں حالتوں میں سے کوئی حالت نہ پائی جائے۔ اچھا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلی حالت یعنی اسبائے ذو فرض محض ہونے کی حالت، یعنی جس صورت میں وہ صرف اور صرف ذو فرض ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ اس وقت ہوگا جبکہ میت کے باپ کے ساتھ اس کے ورثہ میں میت کا بیٹا، پوتا یا پر پوتا نیچے تک کوئی بھی وارث زندہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ فرض محض فرض مطلق لے گا، یعنی صرف اس سے چھٹا حصہ ملے گا۔ دوسری حالت یعنی فرض مع تعصب ہونے کی حالت اس صورت میں ہوگی جبکہ میت کے باپ کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی یا پر پوتی نیچے تک اس کے مذکر اولاد کی مؤنث اولاد، بیٹیاں پوتیاں وغیرہ کوئی زندہ ہو، تو اس صورت میں فرض مع تعصب ہوتا ہے، یعنی اس کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو بیٹیوں کو دینے کے بعد یا پوتیوں کو دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ انہیں ملتا ہے۔ اور تیسری اور آخری حالت یہ اس صورت میں ہے جبکہ میت کے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پر پوتا پر پوتی وغیرہ میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں انہیں اسبائے محض ہوتے ہیں، یعنی دیگر ورثہ کو اگر ہیں تو ان کو دینے کے بعد جو باقی بچ جاتا ہے وہ انہیں ملتا ہے، اور اگر دیگر کوئی ورثہ نہیں ہے تو پھر یہ پورا مال انہی کو ملتا ہے۔ بقیہ اس کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بورڈ کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ جی معزز ناظرین کرام، یہ آئیے بورڈ کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ باپ کی جو پہلی حالت ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پر تحریر کی ہوئی ہے کہ فرض مطلق،
یعنی چھٹا حصہ ملے گا، جبکہ میت کے باپ کے ساتھ اس کا بیٹا، پوتا، پرپوتا وغیرہ نیچے تک میں سے کوئی بھی زندہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دیکھیں ہم اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ میت جو ہے زید ہے، زید کا انتقال ہوا، اب اس نے چھوڑا ہے اب اور ابن۔ اب کا معنی ہوتا ہے باپ اور ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا۔ تو زید کا انتقال ہوا، اس نے باپ چھوڑا اور بیٹا، تو پہلی حالت ہے فرض مطلق ہوگا، یعنی ایسی صورت میں باپ کو جو ہے ملے گا سدس یعنی چھٹا حصہ، اور بیٹا جو ہے یہ اسبا بنے گا۔ بیٹا کے احوال یعنی اسبات کے احوال انشاءاللہ اس کا بیان آگے پڑھیں گے۔ تو ہم نے چونکہ یہاں پر مسئلہ بنانا تھا اس لیے اس کو بھی ہم نے لکھ دیا، یہ اسبا ہے اور اس کو چھٹا حصہ ملا ہے۔ یہاں پر صرف آپ کو زیادہ تر جو دیکھنا ہے وہ باپ کی حالت ہے، تو باپ کی حالت میں سے اس کو یہاں پر جو سدس ملا اس کو دیکھنا ہے، اسی کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ مثال لکھی ہے۔ تو اب میں یہ بھی بتا دوں کہ مسئلہ یہاں پر کتنے سے بنے گا۔ گزشتہ ویڈیو میں اس کا اجمالی بیان ہوا تھا، آگے تفصیلی بیان ہوگا کہ کب کتنے سے مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین کرام، اس صورت میں مسئلہ جو ہے 6 سے بنے گا، اور باپ کو چھٹا حصہ یعنی 6 میں سے 1 حصہ ملے گا، اور باقی جو بچ گیا 5 حصے جو بچ گئے یہ ابن کو یعنی بیٹے کو مل جائے گا۔ اس طرح آپ کا مسئلہ 6 سے بنا، اور باپ کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملا، اور بیٹے کو اسبا ہونے کی وجہ سے 5واں حصہ، باقی 5 حصے ملے۔ اسی طرح اگر بیٹے کی جگہ پر پوتا آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ہم اس کو ایک دوسری مثال بنا دیتے ہیں۔ یہ زید ہی کا انتقال ہوا اور اس نے چھوڑا ہے ابن یعنی ابن الابن اور اب، تو ایسی صورت میں یہاں پر بھی باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، سدس کا معنی ہوتا ہے چھٹا حصہ، اور یہ بیٹا پوتا ہو جائے گا اسبا، اور یہاں پر بھی مسئلہ 6 سے بنے گا، چھٹا حصہ اس کو مل جائے گا، باقی جو 5 حصے ہوں گے یہ ابن الابن یعنی پوتے کو مل جائے گا۔ دوسری حالت ہے فرض و اسبا ہونے کی، یعنی فرض پلس اسبا، ذو فرض ہونے کے اعتبار سے ملے گا چھٹا حصہ، اور اسبا ہونے کی وجہ سے اسے بقیہ مال ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ میت کے باپ کے ساتھ میت کی بیٹی، پوتی، پرپوتی نیچے تک کوئی بھی زندہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو چھٹا حصہ، اور پھر باقی دینے کے بعد جو بچے گا بیٹی پوتی وغیرہ کو وہ بھی لے گا۔ مثال کے طور پر ہم مسئلہ بنا رہے ہیں، یہ زید کا انتقال ہوا اور اس نے چھوڑا ہے اب یعنی باپ اور بنت، یعنی زید کا انتقال ہوا اور اس کے ورثہ میں زید کی بیٹی ہے اور زید کا باپ ہے، تو ایسی صورت میں باپ کو فرض و اسبا ملے گا، یعنی یہاں پر بھی مسئلہ 6 سے بنے گا، اور باپ کا سدس و اسبا اور بیٹی کا نصف حصہ ہوگا۔ بیٹی کے احوال ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی چونکہ ہم نے باپ کے ساتھ بیٹی کا ذکر کیا ہے مسئلہ بنانے کے لیے، تو اس بنیاد پر ہم نے بیٹی کا بھی حصہ لکھ دیا ہے، ورنہ آگے ہم انشاءاللہ بیٹی کے احوال میں بیٹی کے حصے پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ 6 سے بنا، اور اس میں جو ہے باپ کو ذو فرض ہونے کی وجہ سے چھٹا حصہ 1 ملا، اور اس کا 6 کا نصف جو ہوتا ہے 3 اس کو ملا۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، یہاں پر جو ہے
3 और 1 4 हिस्से, तो 6 में से 4 हिस्से दे दिए गए। अब बाकी रह गए 2 हिस्से, तो 2 को हम जो है ना ये यूं करेंगे, प्लस का निशान लगाकर जो है 2 हिस्से मजीद लिखेंगे और यहाँ पर टोटल कर देंगे, तो 2 1 3 हिस्से इस तरह। तो एक हिस्सा यहाँ पर इसको ज़ू फर्ज होने की वजह से मिला और 2 हिस्से यहाँ असबा होने की वजह से मिला, टोटल हो गए 3 हिस्से और बेटी को 3 हिस्से मिले। इसी तरह जो है यूं अगर बेटी के बजाय पोती हो, मिसाल के तौर पर ज़ैद का इंतकाल हुआ, उसने अपने वरासा में से अब व बिंतुल इब्न यानी पोती छोड़ा, तो अब इस सूरत में ही मसला 6 से बनेगा और यहां पर भी बाप को छठा हिस्सा मिलेगा सुदुस, क्या कहते हैं कि ज़ू फर्ज होने की वजह से, और बिंतुल इब्न को, इसको भी चूंकि बिंतुल इब्न अगर अकेली हो तो उसको भी निस्फ मिलता है, तो यहाँ पर इसको निस्फ सुदुस असबा, तो एक हिस्सा मिला सुदुस फर्ज ज़ू फर्ज होने की वजह से, और देखो 3 हिस्से इनको दे दिए, एक हिस्सा इनको दिया, बाकी बच गए 2 हिस्से, तो 2 हिस्से हमने जो है इनको मजीद दे दिया और टोटल कर दिया, तो हो गए 3 हिस्से। तो इस तरह कुल जो है इनको भी 3 हिस्से हो गए और इनके भी 3 हिस्से हो गए। और तीसरी हालत है जबकि मैयत के बेटा बेटी पोता पोती में से कोई भी जिंदा ना हो, तो ऐसी सूरत में और बाप हो तो बाप असबा होता है, यानी दिगर वारासा अगर कोई मौजूद हो तो उनको देने के बाद जो बाकी माल बचता है वो पूरा बाप को मिलता है। इसकी मिसाल यूं देख लें, मिसाल के तौर पर हिंदा का इंतकाल हुआ और इसने छोड़ा है अब और ज़ौज यानी शौहर। तो देखिए बाप के साथ मैयत की औलाद में से बेटा बेटी पोता पोती में से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर अब होगा, बाप होगा असबा, और ज़ौज के जो अहवाल है इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे अन करीब। तो यहाँ पर ज़ौज की जो हालत है वो निस्फ की है, निस्फ। यहाँ मसला 2 से बनेगा और एक हम आधा इनको, एक इनको दे, ज़ू फर्ज होने की हैसियत से हम पहले ज़ौज को दे देंगे एक, यानी आधा, 2 का आधा 1, और एक जो होगा वो हम असबा होने की वजह से इनको देंगे, क्योंकि असबा जो होता है, जो बकिया माल वो पूरा ही ले लेता है। तो ये पूरी तफसील है, इसको आप याद फरमा लें। अब किताब का तर्जमा भी मिला लेते हैं। अम्मल अबू फलहु अहवालुन सलास, रहा बाप तो उसकी 3 हालतें हैं, यानी उसके वारिस होने की 3 सूरतें हैं। अल फर्जुल मुतलक, नंबर 1 फर्ज मुतलक यानी महज ज़ू फर्ज होना, वह सुदुस, और फर्ज मुतलक क्या है, वो छठा हिस्सा है। वज़ालिका मअल इब्न और इब्निल इब्नी, और ये होगा बेटे के साथ या पोते के साथ, व इन सफोला, और अगरचे नीचे जहां तक पहुंच जाए, यानी बेटा पोता परपोता वगैरह जो भी हो। वल फर्ज व तासीब मान, दूसरी हालत है फर्ज और तासीब एक साथ, ज़ू फर्ज होना और असबा होना दोनों एक साथ। वज़ालिका माल इब्नती और इब्नतिल इब्नी, और यह होगा बेटी के साथ या पोती के साथ, व इन सफलत, नीचे जहां तक पहुंच जाए, तो यानी बेटी हो पोती हो परपोती हो और जो भी हो नीचे तक, उन सब के उनमें से कोई भी अगर मौजूद है बाप के साथ, तो बाप को ज़ू फर्ज और असबा भी होगा। वह तासिबुल महज, तीसरी हालत है महज असबा होना। वज़ालिका इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफला, और यह होगा वलद और वलद इब्न ना होने की सूरत में। याद रखिए सिराजी में जहां पर वलद का लफ्ज आता है
تو اس سے مراد جو ہے مذکر و مؤنث ہر طرح کے اولاد مراد ہوتی ہیں۔ تو عند عدم الولد و ولد الابن کا مطلب ہوگا بیٹا بیٹی پوتا پوتی پر پوتا پر پوتی نیچے تک کے کسی کے بھی عدم موجودگی میں، یعنی کوئی بھی جب موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں۔ یہ باب کے احوال کا سلسلہ تھا جو الحمدللہ بورڈ کی مدد سے اور کتاب کے ترجمے وغیرہ اور تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کا بیان ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی جد صحیح کے احوال پڑھیں گے، جد صحیح کے احوال پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ جد صحیح اگر باپ موجود نہ ہو تو جد صحیح کی بھی وہی 3 حالتیں ہیں جو باپ کی حالتیں ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو جد صحیح کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جد صحیح کون ہے، ایک بار اور سن لیجئے۔ جد صحیح وہ جد ہوتا ہے کہ جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں ماں کا واسطہ نہ ہو، کا واسطہ نہ ہو، وہ جد صحیح کہلاتا ہے۔ جیسے باپ کا باپ، یہ جد صحیح ہے، لیکن نانا یا جد فاسد ہے، کیونکہ ہم جب میت کی طرف نانا کی نسبت کرتے ہیں تو بیچ میں ماں کا واسطہ آتا ہے، ماں کے واسطے سے نانا اپنے نواسے کا وارث ہوتا ہے۔ تو یعنی نانا کا رشتہ ہم جب جوڑتے ہیں تو بیچ میں ماں کا واسطہ آتا ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ جد فاسد ہوا۔ تو یہاں پر جو ہم حالات پڑھنے جا رہے ہیں وہ جد صحیح کے، یعنی باپ کا باپ یعنی دادا کے حالات پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر دادا نہ ہو تو پردادا ہوگا، وہ بھی نہ ہو تو اوپر والے دادا ہوں گے، سب کی حالتیں یہی 3 حالتیں ہوں گی۔ تو دیکھیے دادا کی بھی 3 حالتیں ہیں۔ وہی پہلی حالت فرض مطلق کی ہے، یعنی چھٹا حصہ، جبکہ میت کے باپ کے ساتھ میت کے دادا کے ساتھ، یہاں پر باپ کی جگہ پر ہم اگر یہاں پر صرف دادا کر دیں گے تو ہماری یہی تحریر جو ہے اس کے لیے بھی ہو جائے گی۔ یعنی فرض مطلق یعنی چھٹا حصہ، جبکہ میت کے دادا کے ساتھ اس کا بیٹا پوتا پر پوتا وغیرہ کوئی بھی نیچے تک زندہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اس کو فرض مطلق ملتا ہے۔ اب یہاں پر اب کے بجائے ہم جو ہے جد کریں گے اور پورا مسئلہ ہمارا وہی بنے گا۔ یعنی اگر باپ کے بجائے دادا ہو اور دادا کے ساتھ میت کا بیٹا ہو تو ایسی صورت میں دادا کو فرض مطلق ملتا ہے، یعنی سدس چھٹا حصہ ملتا ہے، اور مسئلے کی صورت یہ ہوگی کہ جد ہے اور ابن ہے، تو ایسی صورت میں مسئلہ 6 سے بنے گا۔ دادا ذو فرض یعنی سدس کا مستحق ہونے کی وجہ سے اس کو 6 حصوں میں سے 1 حصہ ملے گا، اور بیٹے کو اسبا ہونے کی وجہ سے باقی حصے 5 حصے ملیں گے۔ اسی طرح اگر دادا کے ساتھ ابن الابن ہو یعنی پوتا ہو تو بھی ایسی اس صورت میں بھی جد کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، اور بقیہ جو حصے باقی بچیں گے 5 حصے وہ ابن الابن کو یعنی پوتے کو ملیں گے۔ اچھا، اسی طرح دوسری حالت فرض و اسبا ہونے کی ہے، یعنی چھٹا حصہ اور بیٹیوں وغیرہ کو دینے کے بعد جو بچے وہ، جبکہ میت کے اب دادا کے ساتھ اس کی بیٹی پوتی نیچے تک میں سے کوئی ہو۔ مثال یہ اس کی بھی مثال وہی ہوگی، صرف ہم یہاں باپ کی جگہ پر اب کی جگہ پر جد کر لیں گے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے جد ہے، زید کا انتقال ہوا، اس نے دادا چھوڑا اور اپنی بیٹی، تو دادا کو سدس و اسبا ملے گا، تو مسئلہ یہاں پر بھی 6 سے بنے گا، اور 6 میں سے 1 حصہ یعنی چھٹا حصہ، 6 میں سے 1 ظاہر سی بات ہے کہ چھٹا حصہ ہے، یہ اس کو ذو فرض ہونے کی وجہ سے ملے گا، اور جو بیٹی کو نصف ملے گا، کیونکہ یہ بھی اس کے حالت میں سے یہ کہ اگر تنہا ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، تو نصف ملے گا، 3 حصے ان کو ہو جائیں گے، اور 2 حصے جو ہے جو باقی مزید بچیں گے یہ پھر دوبارہ دادا کو دے دیا جائے گا۔ اس طرح دادا کو بھی 3 حصے ہو جائیں گے اور بیٹی کے بھی 3 حصے ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ مثال بھی اسی کی ہے، جد ہے اور بنت الابن ہے یعنی پوتی ہے، تو یہاں پر بھی ذو فرض ہونے کی وجہ سے دادا کو 6 میں سے 1 حصہ چھٹا حصہ ملا، اور پوتی کو
6 میں سے آدھا نصف یعنی تیسرا حصہ 3 حصے ملے، اور جو باقی بچ گئے 2 حصے جو مزید بچ گئے، ان 2 حصوں کو میں نے دوبارہ جد کو زف یعنی ازبا ہونے کی وجہ سے دوبارہ اس کو دے دیا گیا۔ تیسری حالت میں بھی ازبا محض ہونے کی ہے، جبکہ میت کے دادا کے ساتھ اس کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ میں سے نیچے تک کوئی بھی زندہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی مثال وہی بنے گی جو ہم نے مثال پہلے دی تھی، جد۔ تو جد کو یہاں پر ازبا ہے جد، اور اس کے ساتھ زوج ہے، ہندا کا انتقال ہو، اس نے دادا چھوڑا، اور شوہر، تو جد یہاں پر ازبا ہے، اور شوہر، جبکہ شوہر کے ساتھ میت کی اولاد نہ ہو تو اس کو نصف حصہ ملتا ہے، تو ہم نے اس لیے اس کو 1 دیا، 2 سے مسئلہ بنا، 1 حصہ ان کو دیا یعنی نصف زوج کو دیا، اور باقی جو بچہ وہ ہم نے جد کو دیا۔ ناظرین اکرام، یہ ساری چیزیں ہم دوبارہ بھی مسئلہ بنا سکتے تھے، اس کو دوبارہ لکھ سکتے تھے، مگر تاکہ آپ بھی اسی طرح کریں اور آسانی ہو آپ کے لیے، اس لیے ہم نے وہی مثالیں جو پہلے باپ کی دی گئی تھی وہی مثالیں ہم نے دوبارہ دادا کی بھی دی ہے، جد کی بھی دی ہے، اور محض صرف نام جو جگہ ایڈیٹنگ کرنے کی حاجت تھی وہاں پر جو نام چینج کر دیا، بدل دیا ہے۔ چلیں کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ والجد الصحیح کالابی، اور جد صحیح باپ کی طرح ہے، یعنی جد صحیح کی بھی اگر باپ موجود نہ ہو تو دادا کی بھی وہی 3 حالتیں ہیں جو 3 حالتیں باپ کی ہیں۔ تو والجد الصحیح کالابی، جد صحیح باپ کی طرح ہے، الا فی 4 مسائل، مگر 4 مسائل میں، وسنذکرها فی مواضعها انشاء اللہ تعالی، اور عن قریب ان 4 مسائل کو ہم بیان کریں گے ان کے اپنے اپنے مقامات پر۔ دیکھیں مصنف علیہ رحمٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ جد صحیح کی تو باپ کی طرح 3 حالتیں ہیں، لیکن 4 مسائل ایسے ہیں جن میں یہ باپ سے مختلف ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہر ایک کا ایک مقام الگ الگ ہے، یہ جو 4 مسائل جو ہے یہ 4 ابواب سے متعلق ہیں، تو انہی ابواب میں ان کو بیان کریں گے، لیکن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اخیر میں بیان کر دوں گا۔ وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِ لِأَنَّ الْأَبَا أَصْلٌ فِي قَرَابَةِ الْجَدِّ إِلَى الْمَيِّتِ، اور جد صحیح ساقط ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، یعنی میراث میں سے نہیں ملتا ہے، محجوب علی سبیل حجب حرمان ہوتا ہے باپ کی وجہ سے، لأن الابا اصل فی قرابۃ الجد الی المیت، اس لیے کہ باپ میت کی جد کی رشتہ داری میت کی طرف جوڑنے میں اصل ہے۔ ایک بات یاد رکھے گا کہ علم میراث میں قاعدہ ہے کہ ذو واسطہ کے ہوتے ہوئے ذو واسطہ محروم ہوتا ہے، واسطہ کے ہوتے ہوئے ذو واسطہ محروم ہوتا ہے۔ تو اب پوتے کی میراث میں دادا کو جو پوتے کی میراث ملتا ہے وہ باپ کے واسطے سے ہی ملتا ہے، یعنی دادا باپ کے واسطے سے میت کی طرف یعنی پوتے کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور دادا کو جو میراث ملتی ہے وہ باپ کے واسطے سے، لہذا باپ واسطہ ہوا اور دادا ذو واسطہ۔ لہذا اس قاعدے کی روشنی میں جو میں نے عرض کیا ہے، اس قاعدے کی روشنی میں جب باپ موجود ہے تو واسطہ موجود ہوا، تو پھر اس کی موجودگی میں ذو واسطہ یعنی دادا محروم و ساقط ہوگا۔ والجد الصحیح هو الذي لا تدخل في نسبته الى المیت ام، جد صحیح کی یہاں پر تعریف کر رہے ہیں، جو تعریف میں نے اس سے پہلے آپ کو کر دی ہے۔ والجد الصحیح، جد صحیح وہ ہے کہ جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں ماں داخل نہ ہو، جیسے باپ کا باپ، باپ کے باپ کا باپ، باپ کے باپ کے باپ کا باپ، اوپر جہاں تک پہنچ جائے، دادا پردادا وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہے جد صحیح کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا جد ہے کہ جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں بیچ میں کا واسطہ آ جائے تو ایسی صورت وہ جد صحیح نہیں بلکہ جد فاسد ہوگا، جیسے نانا، کیونکہ یہ ماں کا باپ ہے۔ اچھا، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ 4 مسائل آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے
جن 4 مسائل میں جد یعنی دادا جو ہے باپ کے دادا باپ کے خلاف ہے، یعنی ان 4 مسائل میں دادا باپ کی طرح نہیں ہے۔ ان میں سے نمبر 1 پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دادی ہو تو دادی باپ کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر دادا ہے تو وارث ہوتی ہے، یہ پہلا مسئلہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باپ ہے اور باپ ماں اور احد الزوجین ہیں، تو احد الزوجین اور ماں باپ ہیں، تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث سے ماں بقیہ ملتا ہے، یعنی احد الزوجین یعنی میاں بیوی میں سے جو بھی ہے اس کو دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ ملتا ہے ماں کو۔ لیکن اگر باپ کے بجائے دادا ہو تو ایسی صورت میں ثلث سے کل ملتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی اور علاتی بھائی بہنیں باپ کی وجہ سے بالاتفاق ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن دادا کی وجہ سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ساقط ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب وارثین موثق کا باپ اور بیٹا ہو، یعنی کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے ورثہ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، صرف اس کے آزاد کرنے والے آقا کا باپ اور اس کا بیٹا موجود ہے، تو باپ کو ولا کا سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر باپ کی جگہ پر دادا اور بیٹا ہو تو مکمل ولا بیٹے کو ملے گا۔ تو یہ 4 مسائل ہیں، ان کو میں نے ایک جگہ بیان کر دیا، ورنہ یہ 4 مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جس سبق میں یہ 4 مسائل میں سے کسی کا بھی تعلق ہوگا اس سبق میں اس کو ہم بیان کرتے چلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اس کو آپ یاد فرما لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائے، خوب خوب برکتیں، رحمتیں اور عافیتیں نصیب فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔